ہم نے دین کو صرف مسجد سے اٹیچ کر کے دیکھا اور سمجھا کہ مسجد کا مسلمان کافی ہے، حالانکہ دیکھا جائے تو قرآن کے اندر گفتگو زیادہ تر مسجد کی نہیں ہے، گھر کی ہوئی ہے۔ گھر اسلامی ہو، نماز کا پڑھنے کا اعلان تو ہے۔ میں پوچھتا ہوں نماز کیسے پڑھنا ہے پورے قرآن میں کہاں ہے؟ فجر کی 2، ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کے 3، عشاء کے 4 کہاں ہے؟ حدیث میں ملتی ہے ہمیں بات۔ یہ بات صحیح ہے کہ حدیث اور قرآن دونوں مل کے اسلام مکمل ہو، لیکن میں بتانا، توجہ یہ دلانا چاہتا ہوں کہ اسلامی لحاظ سے تہذیب کے اندر گفتگو زیادہ ہوئی ہے بنسبت نماز روزے کے۔ روزے کا تو صرف ایک جگہ پورا تصور آیا ہے، بقیہ جگہ کہیں نہیں چھڑا گیا۔ نماز کا تاکیدی حکم آیا ہے، طریقہ نہیں چھڑا گیا۔ زکوٰۃ دینے کا آپ کو حکم آیا ہے، نصاب کو نہیں چھڑا گیا۔ حج کرنے کا حکم آپ کو دیا گیا، طریقہ حج کو نہیں چھڑا گیا۔ لیکن قرآن نے نکاح کیسے کرنا ہے، طلاق کیسی دینی ہے، معاشرہ کیسے رہنا ہے، ماں باپ الگ ہو گئے تو دودھ کون پلانا ہے، بچے کو کتنے سال کا پلانا ہے، کون اس کا ذمہ دار ہے، مہر کیسے دینا ہے، مقرر کیسے رکھنا ہے، میاں بیوی میں فساد ہو جائے تو اصلاح کیسے کرنا ہے، میاں کو کیا کرنا ہے، بیوی کو کیا کرنا ہے، حقوق کیا ہے، یہ سب سے زیادہ گفتگو قرآن نے کی ہے۔ جو شریعت مطہرہ کا کیا ہے ماحول ہے، پوری تہذیب تمہیں سکھاتی ہے۔ سورہ طلاق ہے، سورۃ الصلاح پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ سورہ طلاق ہے، طلاق پر پورا ایک سورہ ہے، کیونکہ یہ جھگڑے کا سب سے بڑا سبب ہے۔ تو بیوی کو چھوڑنا ہو تو کیسے، کن تہذیبوں کے اندر، کن آداب کے اندر، کسی غیر مسلم قانون کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں، خواہ وہ مشرق کا ہو، مغرب کا ہو، یا یورپ کا ہو، یا کسی کا ہو، ہم تمہیں بتاتے ہیں کیا کرنا ہے۔ ہاں، سورۃ النساء عورتوں کے مضامین پر پوری ایک سورت قائم ہے تاکہ معلوم ہو جائے ان کے حقوق کیا ہیں۔ ہاں، سورۃ الصیام کہیں نہیں ہے، روزے کا سورہ بتاؤ کہاں ہے قرآن میں روزے کا سورہ؟ سورۃ الصلاح کہاں ہے؟ کہیں نہیں ہے۔ معاشرتی پابندیوں، معاشرتی ہدایات پر اللہ تبارک و تعالی نے اتنی گفتگو قرآن میں کی ہے جو کہ نماز عبادات کو نہیں کی ہے۔ معاملات کا زیادہ تر حصہ قرآن میں ہے، اس کی تشریح حدیث میں ہے، لیکن عبادات کا کم حصہ صرف حکم قرآن میں ہے، تشریح حدیث میں ہے۔ تو معلوم ہوا قرآن اور حدیث کل تمدن اور تہذیب سکھاتے ہیں، خالی رسومات نہیں میرے بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرکز السلام لنشر الاسلام، مرکز اور مسجد کا تعمیری کام اختتام پذیر ہونے والا ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ میں نے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے معائنہ کیا اس کام کا، اس مرکز کو میں پہنچا اور جو کچھ بھی کام وہاں پر چل رہا ہے اور جو باقی ہے اس کا میں نے مشاہدہ کیا، تو تقریباً کام الحمدللہ مکمل ہونے کے قریب ہے، اور باقی جو کام جو ابھی باقی ہیں وہ انٹیریئر کا کام ہے، اور اسی طرح لفٹ کا کام باقی ہے، اور اسی طرح ٹائلس وغیرہ جو ہے ڈالنے کا جو کام ابھی چل رہا ہے اس کی تکمیل ہونی باقی ہے۔ ذمہ داروں سے یہ بات سامنے آئی کہ ابھی تقریباً 45 لاکھ کی ضرورت ہے پوری طرح اس مرکز اور مسجد کی تکمیل کے لیے۔ تو جن حضرات نے بھی تعاون کیا ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ضرور اجر پائیں گے، جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت ہے، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کے لیے مسجد کی تعمیر کیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل اللہ تعمیر کرتے ہیں۔ تو ہم گزارش کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ابھی اس کار خیر میں ابھی تعاون نہیں کیا ہے یا تعاون کا ارادہ جو بنائے رکھے ہیں کہ جلد سے جلد اس معاملے میں آپ آگے بڑھیں اور اس کار خیر کو آپ تکمیل تک پہنچانے کے لیے اس میں آپ تعاون کریں۔ جنہوں نے بھی اس کار خیر میں کسی بھی اعتبار سے تعاون کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اجر سے محروم نہ فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم سے نوازے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت جنت میں محل جو ان کے لیے تعمیر کیا جائے گا اللہ تعالیٰ ان میں آپ کو بھی اللہ شامل فرمائے۔